نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بھائی نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ دوسروں کو، پورا قرآن پڑھو اور اس کے بعد پھر عقیدہ نکالو۔ اگر اس قرآن کے اندر، اسی قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر؟ تو حواریوں نے کہا قالوا الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے مددگاروں نے کہا ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کریں گے۔ یعنی میں اور آپ اگر مدد مانگے کسی سے تو شرک، بدعت، حرام، کفر، کیا کیا پتہ نہیں جانے جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کا نبی مدد مانگ رہے ہیں غیر خدا سے۔ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آگی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن، اختلاف پاتے۔ اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں، آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا، اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں۔ یہاں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری مدد مانگتے ہیں، اور مدد کون سی؟ غائب میں مدد۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو یہ اسباب ہے، قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار، تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر۔ لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں، یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو، اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں۔ تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی کیا بنی؟ دعا صرف اللہ ہی سے، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اگر یا علی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بہرحال اللہ نہیں ہے، جس میں موٹی سی دلیل اور موٹا اور واضح ایک عنوان وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ یہاں پر پیغمبر اکرم نصیر مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے، وہ مددگار کون ہے، یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے، ایک ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ اور وجہ اللہ سے مدد ہے، جو خود اللہ ہی سے مدد ہے۔ تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا امام بخاری المدد،
یہ مطلب اگر لیا جائے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، آپ کے جان نثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا، یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یا اسرافیل المدد، نہیں، اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے۔ فرشتے کو پکاریں گے شرک، پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، یہ اللہ کی مرضی۔ تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں، تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے۔ اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب میں پکارا تھا، تو وہ سامنے موجود تھے۔ غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب میں نہیں ان کو پکارا، ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا، جو غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو چکے تھے؟ المدد یا امیر حمزہ، کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں، چلیں صحیح تو چھوڑ دیں، ضعیف روایت دکھا دیں، المدد یا شہدائے احد، المدد یا شہدائے بدر، کہیں حضور نے پکارا ہو؟ تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا۔ آج حضرت علی سامنے موجود ہوں، ہم ان سے مدد مانگیں گے، لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں، اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب پکارا جائے گا تو خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم۔